بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور معرفت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال بھی ہمیں روزے رکھنے کی اور خصوصاً شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ایک سوال بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہے روزے کے عالم میں انجیکشن لگوانے کے بارے میں۔ تو جواب یہ ہے کہ روزے کے عالم میں یعنی جس شخص کا روزہ ہو وہ روزے کے عالم میں انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ عموماً یہ سوال ہو رہا ہے ویکسینیشن کے بارے میں، اور بہت سارے مومنین کو جو سیکنڈ اپوائنٹمنٹ ملا ہے وہ ماہ رمضان میں ہے، تو کیا وہ روزہ چھوڑیں اس دن یا ویکسین لگوائیں؟ تو جواب یہ ہے روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے کے عالم میں ویکسین لگوایا جا سکتا ہے۔ کچھ شوگر کے پیشنٹ سوال کرتے ہیں کہ کیا انسولین لگوایا جا سکتا ہے؟ تو انسولین بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بلڈ ٹیسٹ کے لیے مختصر مقدار میں جسم سے نکلوا بھی سکتے ہیں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون دینے سے یا نکلوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر خون اتنی زیادہ مقدار میں نکلے کہ جس کے بعد کمزوری محسوس ہو تو تب جا کر یہ عمل مکروہ ہوگا، اور مکروہ کے معنی ہے کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے اور کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کمزوری واقع ہو لیکن کسی کی جان بچانا ضروری ہو تو پھر یہ عمل مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ بس مکروہ ہے کس صورت میں کہ ہمارے پاس خون دینے کے لیے دو آپشنز ہیں، روزے کے عالم میں یا روزے کے بعد، اور ہمیں یہ علم ہے کہ ہمیں کمزوری ہو جائے گی تو پھر بہتر ہے کہ ہم روزے کے عالم میں نہ دیں، وہ بھی حرام نہیں ہے، بہتر ہے کہ روزے کے بعد دیں۔ لیکن اگر ایمرجنسی ہو تو اسی عالم میں دیا جائے، تھوڑی سی کمزوری ہوگی، انسان لیٹا رہے، لیکن کسی کی جان بچانا واجب ہے، اور اس کمزوری کے بعد بھی روزہ باطل نہیں ہوگا اور دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کرونا کے بارے میں۔ کسی کو اگر پتہ ہے کہ ہم ویک ہو جائیں گے اور ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، شکار ہو سکتے ہیں کووڈ-19 کا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں جو مراجع اعظام کا فتویٰ ہے، خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر باہر نکلنے کی وجہ سے یہ خطرہ ہو، جیسے کہ جاب پہ جانے کے لیے، اور ممکن ہو کہ آپ جاب پر نہ جائیں یا باہر نہ جائیں، تو پھر روزہ رکھا جائے اور باہر نہ نکلیں اور جاب پہ نہ جائیں۔ یہ تو ان کے لیے ہو گیا کہ جن کے پاس یہ آپشن ہو۔ لیکن اگر کسی کے لیے جاب ضروری ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جاب میں چھٹی نہیں کی جا سکتی، اور دوسری جانب وہ جانتا ہے کہ مجھے اتنی زیادہ ویکنس ہو جائے گی کہ اگر میں جاؤں گا تو ممکن ہے کہ کووڈ کا شکار ہو جاؤں، کووڈ-19 کا شکار ہو جاؤں، کرونا وائرس میں مبتلا ہو جاؤں، تو ایسی صورت میں یہ اپنے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے کھاتا پیتا رہے، روزہ اس پہ سے ساقط ہوگا، لیکن ان دونوں شرائط کو دیکھنے کے بعد کہ اگر یہ جاب کو فی الحال چھوڑ سکتا ہے، آنے جانے کو چھوڑ سکتا ہے، خطروں سے دور رہ سکتا ہے، گھر میں رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ گھر میں رہے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر روزہ چھوڑے گا اور اپنی جان کو بچائے گا، لیکن ماہ رمضان کے بعد اس کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا قضا کی نیت سے۔ رہ گئے وہ ایام کہ جن میں چھٹی ہے اور وہ گھر میں سو کر یا مقوی چیزیں کھا کر اچھی طریقے سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ اس پر واجب ہوں گے۔ اب ایک خاص سوال ہوتا ہے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے بارے میں کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، جان بچانا ضروری ہے، اور اتنا زیادہ ان کو بھاگ دوڑ کا کام کرنا ہے، خصوصاً اسپتال بھرے ہوئے ہیں، تو اب اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر روزہ رکھیں گے تو دوسرا خطرہ یہ ہے کہ وہ خود اتنے ویک ہو جائیں گے اور امیون سسٹم ان کا اتنا ویک ہو جائے گا کہ وہ خود مبتلا ہو جائیں گے اس کرونا وائرس کے۔ تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ اپنی جان کو پہلے بچائیں اور تقویت کے لیے کھائیں
اور کھانے میں بھی احتیاط ہمیشہ، اگر روزہ چھوڑا جا رہا ہے کسی وجہ سے تو احتیاط یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ کھائیں، صرف جان بچانے کے لیے اور اپنی تقویت کے لیے، امیون سسٹم کے لیے کھائیں اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن یہ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن ماہ رمضان کے بعد انہیں روزہ رکھنا ہوگا قضا کی نیت سے۔ یہاں پر بھی یہی سوال آتا ہے کہ اگر بہت زیادہ کوئی طبی عملہ ہو اور ممکن ہو کہ چھٹی کر لی جائے اور کسی کی جان کو خطرہ نہ ہوتا ہو تو پھر یہاں پر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ یہی مسئلہ آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے جب جان کو خطرہ ہو، جیسے کہ 2 سال پہلے کراچی میں بہت زیادہ گرمی تھی، تو کسی کو اگر علم ہے کہ میں اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور اگر اچانک اسے لگے کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے تو اس پہ واجب ہے کہ پانی پیے، روزہ اس کا ختم ہو جائے گا لیکن کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے معصیت خدا کرتے ہوئے روزہ نہیں توڑا ہے بلکہ اطاعت خدا میں روزہ توڑا ہے، کیونکہ جان بچانا واجب ہے۔ اس دن کا روزہ ختم ہو جائے گا لیکن ایک روزہ اسے بعد میں قضا کی نیت سے رکھنا پڑے گا، یا بالفاظ دیگر جتنے روزے اس کے اس طرح سے چھوٹے ہیں یا ان مشکلات کی وجہ سے اس نے روزے توڑے ہیں، اسے اتنے ہی ایام کے روزے قضا کی نیت سے رکھنے ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔